السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے چار مینار علاقے میں خاتون سوشل میڈیا انفلوئنسر سے مبینہ طور پر خود کو ریپیڈو ڈرائیور ظاہر کر کے رابطہ کرنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت نے اسے 2 دن کی سادہ قید اور 250 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ ملزم کی شناخت 27 سالہ مرزا احمد بیگ کے طور پر ہوئی ہے، جو کہ کشن باغ کا رہنے والا ہے۔ چار مینار پولیس کے مطابق اس کے خلاف 13 اگست کو عوامی خلل پیدا کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ پولیس نے بتایا ہے کہ واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر انفلوئنسر سدھیشوری سگندھ نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا۔ ان کے مطابق رات تقریباً 9 بجے وہ چار مینار کے مصروف علاقے میں آٹو رکشا کے بارے میں معلومات حاصل کر رہی تھی۔ اسی دوران ایک شخص نے ان سے رابطہ کیا۔ خاتون کے مطابق اس شخص نے خود کو ریپیڈو ڈرائیور بتایا اور انہیں منزل تک چھوڑنے کی پیشکش کی، حالانکہ اس گاڑی پر درست نمبر پلیٹ بھی موجود نہیں تھی۔ جب سدھیشوری نے اس سے کہا کہ انہوں نے کوئی رائڈ بک نہیں کی اور اس سے اس کی ریپیڈو آئی ڈی طلب کی، تو مبینہ طور پر اس شخص نے اسی وقت ریپیڈو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کچھ لوگوں نے واقعے کو مذہبی اور سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی، تاہم سدھیشوری نے وضاحت کی کہ ان کا مقصد کسی شخص کی شناخت یا مذہب کو نشانہ بنانا نہیں تھا، بلکہ اس شخص کی مبینہ رویے اور طرز عمل کی نشاندہی کرنا تھا۔ چار مینار پولیس نے بتایا ہے کہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد پولیس نے از خود نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی اور مقدمہ درج کیا۔ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کی جانب سے نئے مستحقین کو چیوتا سماجی تحفظ پینشن اسکیم کے تحت پینشن فراہم کرنے کی تیاریوں کے درمیان ایک اہم معاملہ سامنے آیا ہے۔ موجودہ مرحلے میں بزرگ شہریوں، HIV سے متاثرہ افراد، بیڑی مزدوروں اور بیڑی کے ٹھیکیداروں کو نئی پینشن کے لیے درخواست دینے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ ریاست میں اس وقت تقریباً 41 لاکھ افراد چیوتا پینشن اسکیم کے تحت مالی امداد حاصل کر رہے ہیں۔ اس اسکیم میں بزرگ شہری، بیوائیں، معذور افراد، داڑھی نکالنے والے مزدور، بنکر، HIV سے متاثرہ افراد، فائلریا کے مریض، ڈائلسس کے مریض، بیڑی مزدور، تنہا خواتین اور بیڑی کے ٹھیکیدار سمیت 11 زمروں کو شامل کیا گیا ہے۔ موجودہ مرحلے میں حکومت کو تقریباً 3 لاکھ نئی درخواستیں موصول ہونے کی توقع ہے، تاہم نئی پینشن کے لیے فی الحال صرف 7 زمروں سے درخواستیں قبول کی جا رہی ہے، باقی 4 زمروں کو اس عمل سے باہر رکھا گیا ہے۔ رفاح چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری حیدرآباد کے زیر اہتمام خواتین کے انٹرپرینرشپ میٹ اور ورکنگ میٹ کا انعقاد 16 اگست کو کیا جائے گا۔ اس پروگرام کا مقصد خواتین کو کاروباری میدان میں نئے مواقع فراہم کرنا، کاروباری روابط کو فروغ دینا اور انہیں ماہرین سے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ پروگرام میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کاروباری شخصیات شرکت کریں گی۔ مقررین خواتین کو کاروباری ترقی، مارکیٹنگ، سرمایہ کاری اور دیگر اہم امور سے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ منتظمین نے تمام خواہش مند خواتین کاروباری افراد سے پروگرام میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ دوستوں کے درمیان ہونے والا ایک معمولی تنازعہ بالآخر قتل پر ختم ہو گیا۔ ڈیلیوری کے معاملے پر دونوں کے درمیان ہوئے جھگڑے کے دوران ایک نوجوان نے اپنے دوست پر لوہے کی راڈ سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو کر موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ جمعرات کی رات نارسنگی پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ پولیس اور مقامی افراد سے حاصل کردہ تفصیلات کے مطابق مقتول کی شناخت کوکاپیٹ کے 31 سالہ سمیر کے طور پر ہوئی ہے، جو نارسنگی میں واقع بلنکٹ کمپنی میں ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کر کے اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے ایک دوست کے ساتھ ڈیلیوری کے معاملے پر کچھ عرصے سے اختلافات چل رہے تھے، جو باہمی رنجش کی وجہ بن گئے۔ جمعرات کی رات کام کے مقام پر دونوں کے درمیان ایک بار پھر تنازعہ پیدا ہو گیا۔ اسی دوران سمیر کے دوست نے پاس ہی موجود لوہے کی راڈ اٹھائی اور اس کے سر پر زوردار وار کیا۔ مقامی لوگوں کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں سمیر شدید زخمی ہو گیا اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی نارسنگی پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور حالات کا جائزہ لیا۔ پولیس نے کمپنی کے دیگر ملازمین سے پوچھ تاچھ کی اور قتل کی وجوہات کے بارے میں معلومات حاصل کی اور قتل کا مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع کے بھوت پور منڈل میں جمعرات کی رات قومی شاہراہ پر ایک خانگی ٹریولز بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 21 مسافر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق حادثے کے وقت بس میں 36 مسافر سوار تھے اور یہ حیدرآباد سے اروناچلم جا رہی تھی۔ زخمیوں کو علاج کے لیے محبوب نگر کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازاں 3 شدید زخمی مسافروں کو بہتر علاج کے لیے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کے لیے کرین کی مدد سے بس کو سڑک سے ہٹایا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تیز رفتاری اور ڈرائیور کی لاپرواہی حادثے کی ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔
संगारेड्डी में हफ्ते के रोज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के जलसे आम के पेश नज़र तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी और डीसीसी सदर निर्मला जग्गारेड्डी ने जुमे को जलसेगाह का मुआयना किया। जग्गारेड्डी ने बताया है कि जलसे में तकरीबन 1 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है, जबकि संगारेड्डी असेंबली हल्के से तकरीबन 50,000 अफराद शरीक होंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी IB चौराहे पर साबिक़ वज़राए आज़म जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी के मुजस्समों की नकाब कुशाई भी करेंगे। बारिश की सूरत में आवाम को दुश्वारी से बचाने के लिए जर्मन शीट्स भी नस्ब किए जा रहे हैं। जग्गारेड्डी ने बताया है कि कांग्रेस हुकूमत रियासत भर में 1 करोड़ 5 लाख अफराद को स्मार्ट राशन कार्ड जारी करेगी। निजामाबाद के सरकारी दिल्ली जनरल अस्पताल का कलेक्टर भावेश मिश्रा ने अचानक मुआयना किया और अस्पताल में नाक़िस सफाई, ड्रेनेज की खराबी, गंदे पानी के जमा होने और बद इंतजामी पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने अहदेदारों को अस्पताल के अंदर और बाहर पानी जमा न होने देने, खुले ड्रेनेज नालों की सफाई और उन पर छत तामीर करने की हिदायत दी। अस्पताल अहाते में जमा कचरा और तामीराती सामान फौरी हटाने, खस्ताहाल सड़क की मरम्मत और कुत्तों व मवेशियों की आमद को रोकने के इक़दाम करने का हुक्म दिया। कलेक्टर ने वादे किया है कि सफाई के मामले में किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर वी भुजंग राव, अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रामुलू और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जगतियाल देही मंडल के वंजरोपल्ली गांव में 20 लाख के फंड से नवतामीर शुदा ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह किया गया। MLA ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तमाम अहल अफराद को पेंशन फराहम की जाएगी। जगतियाल के लिए पेंशन की शक्ल में 47 करोड़ रुपए में मरकज का हिस्सा 40 लाख है। मरकजी PM किसान फंड में कई शराइत हैं। यूरिया, DAP, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसानों की जानिब से सरमाकारी की लागत में इजाफा कर दिया गया है। ताहम सरमाकारी में मदद के लिए कई शराइत रखे गए हैं। हम उन तमाम अहल अफराद को इंदरमा मकानात देंगे। तरक्की में सियासत की कोई जगह नहीं, बेक़वारियत मेरी पॉलिसी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत के साथ मिलकर काम करूंगा और हल्के की तरक्की के लिए काम करूंगा। रुकन असेंबली जहीराबाद के मलिक राव ने MLA कैंप ऑफिस में तलब करदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DCMS चेयरमैन शिवा कुमार ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ज़िले संगारेड्डी का दौरा का कोई अवामी फ़ायदा नहीं है, सिर्फ ज़ुबानी ऐलाना तक महदूद है। साबिक़ वज़ीर हुकूमत में साबिक़ रियासती वज़ीर रुकन असेंबली T हरीश राव ने ज़िले संगारेड्डी जहीराबाद इंदौल किसानों को संगमेश्वर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम से अहम आपाशी मनसूबे से 2.19 लाख ज़िले किसानों को पानी की सरबराही का हिकमत अमली अंजाम दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की 2025 मई के माह में दौरे जहीराबाद के मौके पर संगमेश्वर लिफ्ट इरीगेशन की बहाली, जहीराबाद की तरक्की के लिए फंड्स की मंजूरी पर नुमाइंदगी की गई, लेकिन 15 माह के अरसा होने के बावजूद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जहीराबाद के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। BRS हुकूमत में साबिक़ वज़ीर आला KCR और साबिक़ वज़ीर रुकन असेंबली T हरीश राव ने जहीराबाद म्यूनसिपल के लिए 50 करोड़ रुपये की मंजूरी दी, जिससे BRS दौरे इक़्तिदार में बल्दी इंतज़ाम वार्ड्स और जहीराबाद बल्दी हुदूद में तरक्याती कामों को अंजाम दिया गया। लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार के बाद 30 करोड़ रुपयों को वापस कर दिया गया, जिससे जहीराबाद बल्दी में सड़कों और ड्रेनेज के मसाइल का अंबार लगा हुआ है। किम्स कॉलेज में पुलिस ईगल टीम के ज़ेर-ए-एहतमाम मंशियात के खात्मे के मौजू पर एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर महकमे ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए तलबा को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों में और इक़दाम से आगाह किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल नौजवानों के मुस्तक़बिल को तबाह कर देता है, इसलिए तलबा को बुरी आदतों से दूर रहते हुए सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना चाहिए। उन्होंने वादे किया है कि मंशियात के खात्मे की ज़िम्मेदारी सिर्फ सरकारी महकमों तक महदूद नहीं, बल्कि मुआशरे के हर फर्द का ताउन नागज़ीर है। वालिदैन, असातिज़ा, तलबा और आवाम को मिलकर नौजवानों को मंशियात से दूर रखने के लिए मुश्तरका कोशिश करनी चाहिए। ज़िले के बियासोबाद के श्रीपुटावा ज़िले परिषद हाई स्कूल तेलुगु और उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से दोपहर के खाने की स्कीम का नज़्म रखा गया है, लेकिन पीने के पानी के लिए तलबा और तालिबात को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए ज़िले परिषद हाई स्कूल तेलुगु और उर्दू मीडियम में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के वालिदैन और औलिया तलबा कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मुतालबा करते हुए कहा कि दोपहर के खाने के साथ पीने के पानी का इंतजाम भी करना इंतहाई ज़रूरी है। पीने के पानी की सहूलत न रहने की वजह से बच्चों को खाना खाने के बाद बोरवेल का खारा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। LRD म्यूनसिपल ऑफिस में आज सफाई वर्कर्स को हर साल की तरह साड़ियाँ और ड्रेसेस तकसीम किए गए। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर जगजीवन, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन भाग्यवती, काउंसलर सैयद गफ्फार, श्रीधर गुप्ता, चंद्रैया शंकर, कायदीन में प्रशांत गौड़, विद्यासागर, डॉक्टर श्याम अब्दुल रफीक व दीगर मौजूद थे।
ضلع کے بیاسوباد کے سرپور ٹاؤن کی مسجد یمنی میں آج جمعے کے خطبے کے خصوصی بیان میں مفتی مولانا طالب بن عیسیٰ نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام کا اہم رول رہا ہے، لیکن موجودہ حکومت علماء کرام اور مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے حب الوطنی کا ثبوت پیش کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کرنے کے لیے علماء کرام نے اپنی جانوں کی اور مالوں کی قربانی دینے کی بدولت آج ہندوستان 80ویں یوم آزادی تقریب منا رہا ہے۔ آج کل کی حکومتیں تاریخ کو مٹانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مسلمان نوجوانوں کو مسلمانوں کی تاریخ اور ہندوستان کی آزادی میں اہم رول ادا کرنے والے مسلمانوں اور علماء کرام کی زندگی کے بارے میں جانکاری لینا انتہائی ضروری ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام کی قربانیوں کی مثال آج بھی دہلی کے انڈیا گیٹ پر تحریر کیے گئے تقریباً 1 لاکھ کے منجملہ 80,000 نام مسلم علماء کرام کے ہیں، اس لیے ہم سب کو مل کر ہندوستان کی آزادی کے جشن میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لینے کا نوجوانوں کو مشورہ دیا۔ بعدازاں ہندوستان کی آزادی میں اہم رول ادا کرنے والے مسلمانوں اور علماء کرام کے بارے میں تفصیلی طور پر روشنی ڈالی گئی۔ ضلع کے ایس ٹی ٹرائبل گرلز اسکول میں آج ڈاکٹر شرط نے طالبات کے لیے HPV ویکسینیشن سیشن کا انعقاد عمل میں لاتے ہوئے اولیاء طالبات سے اجازت لے کر تجویز کردہ امیونائزیشن شیڈول کے مطابق ٹیکے لگائے گئے اور طالبات کو کسی بھی فوری رد عمل کا مشاہدہ کیا گیا۔ LRD میں آج ABVP طلبہ تنظیم کارکنوں نے احتجاج کرتے ہوئے DEO کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ کارکنوں نے DEO پر خانگی اسکولوں کو اجازت کے بنا چلائے جانے پر اور فائر سیفٹی کا انتظام نہ کرنے پر کوئی کارروائی نہ کرنے کا الزام لگایا۔ ایسے لوگوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا، ورنہ بڑے پیمانے پر احتجاج کرتے ہوئے DEO آفس کا گھیراؤ کرنے کا انتباہ دیا گیا۔ اس موقع پر راجشیکھر، کوشک، وینکٹیش، سائی تیجا، چرن، اویناش و دیگر موجود تھے۔ بودھن شہر کے ایک خانگی جونیئر کالج میں لائنز کلب بودھن اور عالمی ادارے برائے عطیہ اعضاء دہندگان کے زیر اہتمام منعقدہ عالمی یوم عطیہ اعضاء پروگرام میں بطور مہمان خصوصی RDO بودھن وجے کماری نے شرکت کی۔ اس موقع پر صدر اجلاس کاتراگڈا بھارتی کی موجودگی میں عوام میں اعضاء عطیہ کرنے کے تعلق سے وسیع پیمانے پر شعور بیدار کیا گیا۔ پروگرام میں لائنز کلب کے فاؤنڈر چیئرمین لائن بسویشور راؤ اور کلب کے اہم عہدیداران کو ڈالی کشور اور سرینیواس راؤ کے علاوہ دیگر معززین، اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ اس موقع پر اعضاء عطیہ کرنے کے تعلق سے عوام میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے تیار کردہ پوسٹرز اور ساوتری بائی پھولے کے سالانہ کیلنڈرز کی رسم اجرائے عمل میں لائی گئی۔ بعدازاں معززین کی موجودگی میں لائنز کلب ٹرسٹ انتظامیہ کی جانب سے RDO میڈم اور کاتراگڈا بھارتی کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی۔ ضلع کے بیاسوباد کے کاغذ نگر کے ITDA محکمے کی جانب سے چلائے جانے والے پیٹرول پمپ میں آج ایک انوکھا واقعہ پیش آیا۔ ایک موٹر سائیکل کے مالک سیتارام نے اپنی انفیلڈ بلیٹ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالنے پر پیٹرول کے ساتھ پانی آنے پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سیتارام نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی اور کہا کہ کاغذ نگر کے ITDA محکمے اندور کے تحت چلائے جانے والے پیٹرول پمپ میں پانی اور پیٹرول دونوں آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میری لگ بھگ 2 سے 3 لاکھ کی موٹر سائیکل خراب ہو چکی ہے۔ اس لیے میں ITDA پروجیکٹ آفیسر اوٹونور سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ لوگ بھروسہ کر کے ITDA پیٹرول پمپ سے پیٹرول خریدتے ہیں، لیکن پیٹرول میں ملاوٹ کی وجہ سے لاکھوں روپے کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہے۔ اس لیے ضلع کے عہدیداروں کے علاوہ خصوصی طور پر ITDA پروجیکٹ آفیسر فوری حرکت میں آئے اور اس ملاوٹ کی تفصیلی تحقیقات کرواتے ہوئے لاپرواہی برتنے والے ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ نظام آباد کے مجاہد نگر کے ایک مدرسے میں طالبات سے مدرسے کی جانب سے مبینہ نادیبہ سلوک اور جنسی ہراسانی کے الزام پر متاثرین کے افراد خاندان اور مقامی افراد نے احتجاج کرتے ہوئے سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ اطلاع ملنے پر 1 ٹاؤن اور 5 ٹاؤن پولیس موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا اور الزام کی تحقیقات کے لیے متعلقہ مدارس کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ واقعے پر عوام میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے طالبات کے تحفظ کو اولین ترجیح دینے، واقعے کی مکمل تحقیقات اور قصوروار ثابت ہونے پر قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی مدرسے میں طالبات کے تحفظ کے لیے خاتون اساتذہ کی تقرری اور مؤثر نگرانی کے انتظامات یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ LRD کے منڈل ناگریڈی میں جلال پور علاقے پر نو تعمیر شدہ جامع مسجد ختیجۃ الکبریٰ کا کل بروز ہفتہ صبح 10 بجے افتتاح عمل میں لایا جا رہا ہے۔ متولی مسجد جناب الحاج محمد عبد القدیر برادر ڈاکٹر محمد عبد السبحان جاوید نے مزید بتایا ہے کہ افتتاحی پروگرام میں ابو الحسن علی رضوی بانی مدرسے جامعہ غوثیہ رضویہ لنگم پیٹ، قاری سید خلیل اللہ قادری فاضل جامعہ نظامیہ محمد سلمان رضا کا خصوصی خطاب رہے گا۔ پروگرام کا آغاز حافظ محمد عارف کی تلاوت کلام پاک سے ہوگا اور نظامت کے فرائض مفتی محمد قیصر رضا امجدی انجام دیں گے۔ بعد نماز ظہر طعام عام کا انتظام رہے گا۔ عامۃ المسلمین سے کثرت کے ساتھ شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔
ایک غریب غمزدہ خاندان کا سہارا بن کر روی فاؤنڈیشن نے نرمل کے محلے کلال پیٹ کالونی سے تعلق رکھنے والے خاندان کی مدد کرتے ہوئے انسانیت کا ثبوت دیا۔ اس کالونی کے ایک آٹو ڈرائیور آشنا نے حال ہی میں خودکشی کر لی، جس کے باعث ان کا خاندان شدید غم میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ آخری رسومات ادا کرنے کے لیے بھی خاندان کے پاس مالی وسائل نہیں تھے۔ متعدد عطیہ دہندگان نے آگے بڑھ کر اپنی استطاعت کے مطابق مدد کی، جس کے بعد آخری رسومات مکمل کی گئی۔ یہ اطلاع ملنے پر کہ آج ہونے والی پیداکرما کی تقریب کے لیے بھی ضروری اشیاء خوردنوش اور دیگر سامان خریدنے کی استطاعت نہ ہونے پر روی فاؤنڈیشن کے چیئرمین و ڈی سی سی سیکریٹری و معاون رکن بلدیہ گاجولہ روی کمار نے آشنا کے خاندان سے ملاقات کر کے ان کی عیادت کی اور تقریب کے لیے ضروری اشیاء فاؤنڈیشن کی طرف سے فراہم کی۔ اس موقع پر روی کمار نے کہا کہ کانگریس پارٹی نرمل اسمبلی حلقے انچارج کیسری راؤ کی جانب سے انجام دی جانے والی فلاحی سرگرمیوں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہوئے آنے والے دنوں میں روی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فلاحی سماجی خدمات کے لیے فاؤنڈیشن اپنی خدمت کو وسعت دے گا۔ واضح ہے کہ روی کمار سری ہری راؤ کے قریبی رفیق ہیں، ان کے ہمراہ فاؤنڈیشن کے اراکین بھی موجود تھے۔ یوم آزادی کے موقع پر نظام آباد میں 15 اگست کو منعقد ہونے والی تقریبات کے پیش نظر پولیس پریڈ گراؤنڈ میں جاری انتظامات کا انچارج کلکٹر بھاویش مشرا اور پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ عہدیداروں کو ضروری ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے پریڈ گراؤنڈ میں تقریب کے لیے تیار کیے جانے والے اسٹیج، بیریکیڈنگ، مہمانوں کی نشستوں کے انتظامات، پارکنگ، ٹریفک کنٹرول اور سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تقریب میں شرکت کرنے والے عوام، سرکاری عہدیداروں اور اہم شخصیات کو کسی بھی قسم کی دشواری پیش نہ آئے اور تمام انتظامات باہمی تال میل کے ساتھ بروقت مکمل کیے جائیں۔ ناگر قنوج ضلع پولیس سے پریڈ گراؤنڈ میں 15 اگست کو 80ویں یوم آزادی تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ریاستی حکومت کی جانب سے ضلع کے لیے مہمان خصوصی مقرر کیے گئے ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر ڈاکٹر جی چنا ریڈی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے صبح 9:20 پر قومی پرچم لہرائیں گے۔ یہ اطلاع ضلع کلکٹر ہیمنت کیشو پاٹل نے جمعے کو دی۔ ضلع کلکٹر ہیمنت کیشو پاٹل نے یوم آزادی کے تقریب کے پروگرام کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ صبح 9:05 پر ضلع ایس پی، 9:10 پر ضلع کلکٹر و مجسٹریٹ اور اس کے بعد 9:15 بجے مہمان خصوصی ڈاکٹر جی چنا ریڈی پریڈ گراؤنڈ پہنچیں گے۔ صبح 9:20 پر مہمان خصوصی کے ہاتھوں قومی پرچم کشائی، قومی ترانے اور ریاستی سرکاری گیت کی پیشکش ہوگی۔ 9:30 بجے پولیس پریڈ اور 9:40 کو مہمان خصوصی کی جانب سے ضلع کی ترقی سے متعلق پیغام دیا جائے گا۔ اس کے بعد 10:05 پر مختلف اسکولوں کے طلباء و طالبات کی جانب سے ثقافتی پروگرام پیش کیے جائیں گے، جبکہ 10:40 پر مہمان خصوصی کے ہاتھوں مجاہدین آزادی کی تہنیت کی جائے گی۔ 11:15 بجے مختلف محکموں کی جانب سے قائم کیے گئے ترقیاتی اسٹالوں کا مہمان خصوصی معائنہ کریں گے۔ 11:15 بجے مختلف محکموں میں بہترین کارکردگی کے مظاہرہ کرنے والے افسران اور ملازمین میں توصیفی سندات تقسیم کیے جائیں گے۔ 12:15 بجے قومی گیت اور قومی ترانے کے بعد 11:50 پر سلامی اور اظہار تشکر کے ساتھ تقریب کا اختتام ہوگا۔ ضلع کلکٹر ہیمنت کیشو پاٹل نے کہا کہ 80ویں یوم آزادی کی تقریبات کو شاندار انداز میں منعقد کرتے ہوئے عوام میں حب الوطنی کے جذبے کو مزید فروغ دینے کے لیے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ پی آر ٹی یو تلنگانہ کے ضلع اعزازی صدر کرپال سنگھ سوڈی نے ضلع تعلیمی دفتر میں فوری سی سی کیمرے نصب کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے بیشتر ضلعی تعلیمی دفاتر میں شفافیت اور دفتری امور کی نگرانی کے لیے کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں، لیکن نظام آباد دفتر میں تاحال یہ سہولت فراہم نہیں کی گئی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ بعض ملازمین کی مخالفت کے باعث کیمروں کی تنصیب کا عمل روک دیا گیا ہے۔ کرپال سنگھ سوڈی نے کہا کہ دفتری اوقات کی پابندی، عوامی معاملات میں شفافیت اور جواب دہی یقینی بنانے کے لیے دفتر کے اہم مقامات پر بلا تاخیر سی سی کیمرے نصب کیے جائیں۔ سابق وزیر و رکن اسمبلی پرشانت ریڈی کی قیامگاہ پر حیدرآباد میں متحدہ نظام آباد ضلع کے BRS حلقے جات کے انچارجز اور اہم قائدین کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ضلع کی موجودہ سیاسی صورتحال، سیاسی صف بندی اور پارٹی استحکام کے امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔ اجلاس میں سابق رکن اسمبلی و حلقے انچارجز باجی ریڈی گوردھن ریڈی، گمپا گوردھن ریڈی، جیون ریڈی، گنیش گپتا، جے سریندر، ہیمنت شنڈے، سابق رکن راجیہ سبھا سریش ریڈی، سابق رکن قانون ساز کونسل ضلع SIR انچارج VG گوڑ، عائشہ فاطمہ، شکیل عامر بودھن، ضلع پارٹی کے صدر مجیب الدین کے علاوہ دیگر قائدین نے شرکت کی۔ کامریڈی ٹاؤن میں پولیس نے خود کو پریس رپورٹر ظاہر کرتے ہوئے سرکاری ملازمین، تاجروں اور ریئل اسٹیٹ افراد کو دھمکیاں دے کر رقم وصول کرنے اور ایک خاتون کو مبینہ طور پر ذہنی اذیت دے کر خودکشی پر اکسانے کے الزام میں 2 افراد کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ DSP مدھوسودن کے مطابق متوفیہ جے پوری سریشا کی خودکشی معاملے کی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمین نے RTI کے ذریعے ملازمین کی ذاتی و ملازمت سے متعلق تفصیلات حاصل کر کے ملازمت سے محروم کرانے اور منفی خبریں شائع کرنے کی دھمکیاں دیتے ہوئے رقم کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے ملزم 2 اندوری سدھا گوڑ اور ملزم نمبر 3 L بھاسکر کو 13 اگست کو گرفتار کیا، جن سے پوچھ تاچھ کے دوران اہم تفصیلات سامنے آئی۔
बीदर शहर में पेश आए एटीएम डकैती मामले के मुलजिमान को गिरफ्तार करना हमारे लिए फख्र की बात है। ये बात जिले पुलिस सुपरिटेंडेंट प्रदीप गुंटी आईपीएस ने कही। एटीएम डकैती मामले के मुलजिमीन की गिरफ्तारी के बाद बीदर पहुंचने वाले एसपी प्रदीप गुंटी आईपीएस ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से पुलिस टीम मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए बिहार में क़याम करते हुए मुसलसल कोशिशें कर रही थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता तकरीबन 20 दिनों से मुलजिमान की नकल हरकत पर ख़ुसूसी नज़र रखी जा रही थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुलजिमान एक मखसूस मकाम पर पहुँच सकते हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसी मकाम पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना हुकूमत के ज़रिए मुशीर और बांसवाड़ा के एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चिंदौर मंडल के मेडीपल्ली तांडा और लक्ष्मी सागर तांडा में 1 करोड़ 70 लाख रुपए की तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मेडीपल्ली में 25 लाख रुपए से बने नए ग्राम पंचायत भवन, मेडीपल्ली से लक्ष्मी सागर तक 1 करोड़ रुपए की सीसी रोड और लक्ष्मी सागर से खेतों तक 70 लाख रुपए के मेटल रोड पुल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर चिंदौर मंडल के अवामी नुमाइंदे, कायदीन और अफसरान मौजूद थे। जिले कामारेड्डी हल्के असम्बली जुकल के बीआरएस पार्टी साबिक अरकान असम्बली वो पैनल स्पीकर हेमंत शिंदे ने आज हल्के जुकल के 8 मंडलों में बीआरएस पार्टी कायदीन व कारकुनान ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ यौम पैदाइश की शानदार पैमाने पर तकरीबात मुनक्किद की। इस मौके पर मुस्तफर पिटला में भी बीआरएस कायदीन ने हेमंत शिंदे की यौम पैदाइश की सालगिरह मनाते हुए केक काट कर एक दूसरे को खिलाते हुए मुबारकबाद पेश की। बीआरएस पार्टी के साबिक नुमाइंदे ने एक बड़ा सा फूल का हार क्रेन के जरिए हेमंत शिंदे साहब को पहनाया। हैदराबाद के हुमायूं नगर में जुमेरात की रात गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह के खिलाफ 2 मुतनादिया बैनर्स लगाए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया। पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 11:30 बजे मुकामी पुलिस ने जहारा मस्जिद के करीब एक बैनर देखा जो हैदराबाद यूथ करेज के सलमान खान से मंसूब नौतामीर शुदा मकान के सामने लगाया गया था। एक दूसरा बैनर मकान के बिलमुकाबिल नस्ब किया गया था। बैनर्स पर राजा सिंह की तस्वीर के चेहरे पर मुबैना तौर पर जूते का निशान बनाया गया था। उन पर इश्तियाल अंगेज जुबान भी इस्तेमाल की गई थी और लोगों से रुकन असम्बली के खिलाफ मुहिम की हिमायत में दस्तखत करने की भी अपील की गई थी। मेहदीपट्टनम इंस्पेक्टर एस मल्लेश ने बताया है कि मामले की इत्तला फौरी तौर पर आला पुलिस हुक्काम को दी गई, जिसके बाद पुलिस अहदेदार मौके पर पहुंचे और दोनों बैनर्स हटा दिए। पुलिस के मुताबिक काबिल एतराज बैनर्स के खिलाफ शिकायत मौसूल होने के बाद ये कार्रवाई की गई। वाक़े की मज़ीद तफसीलात सामने आना बाकी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सावरकर के खिलाफ नामुनासिब तबसरे करने के इल्जाम में उनके खिलाफ दर्ज मुजरिमाना हतक की जर्द के मुकदमे और लखनऊ की अदालत की जानिब से जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया। तफसीलात के मुताबिक साल 2022 में महाराष्ट्र में मुनक्किदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर कहा था कि वीर सावरकर बरतानवी हुकूमत के खादिम थे और उन्हें बरतानवियों की जानिब से पेंशन भी मिलती थी। उन तबसरों को आज़ादी के मुजाहिद की तौहीन और मुआशरे में नफरत फैलाने वाला करार देते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक वकील ने अदालत में शिकायत दायर की थी। उस शिकायत की बुनियाद पर लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किए थे। राहुल गांधी ने उन समन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उस अर्जी की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि कानून के मुताबिक इस मामले की समाअत के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी मौजूद नहीं थी। इस तकनीकी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा और जारी किए गए समन दोनों को मनसूख करने का हुक्म दिया। तेलंगाना हुकूमत 15 अगस्त से नए स्मार्ट राशन कार्ड तकसीम करेगी। जाली कार्डों की तैयारी रोकने के लिए उनमें नौ जदीद हिफाजती खुसूसियात शामिल की गई है। उनके लिए वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो बैंक नोटों और पासपोर्ट जैसे इंतहाई महफूज दस्तावेजात में इस्तेमाल होती है। नए कार्ड को फूड सिक्योरिटी कार्ड का नाम दिया गया है। कार्ड के ऊपरी बाएं जानिब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दाएं जानिब वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर शाया की गई है। कार्ड पर राशन कार्ड नंबर, खानदान के सरबराह का नंबर, राशन की दुकान का नंबर, गाँव, मंडल, जिला और कार्ड होल्डर के घर का पता दर्ज होगा। खानदान के सरबराह के तौर पर खवातीन के नाम दर्ज किए गए हैं। कार्ड में शामिल जदीद हिफाजती खुसूसियात की मदद से उसे स्कैन करते ही मुस्तफीद होने वाले खानदान की तफसीलात की तस्दीक की जा सकेगी, जिससे जाली राशन कार्डों के इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में जारी SIR के दौरान वोटों के हदफ होने के मामले पर वुज़रा और अरकान असम्बली से नाराज़गी का इजहार करते हुए आइंदा 4 दिन अपने अपने हलकों में रहने की हिदायत दी। इत्तलात के मुताबिक TPCC की जानिब से मुनक़िदा जूम मीटिंग में रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में तकरीबन 21% यानी कि लगभग 73 लाख वोट हदफ होने का खदशा है और इस सूरत हाल के लिए हल्क़ेवार इंचार्ज वुज़रा और अरकान असम्बली के मुबैना लापरवाह रवैये को जिम्मेदार करार दिया गया। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि अगर वुज़रा और अरकान असम्बली हैदराबाद में बैठ
کر صرف جائزہ لینے کی بات کریں گے تو زمینی سطح پر صورتحال کا کیسے اندازہ ہوگا۔ انہوں نے وزراء اور ارکان اسمبلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں کا دورہ کریں اور ووٹر لسٹوں کی جانچ کے عمل کو براہ راست نگرانی کریں۔ انہوں نے مبینہ طور پر ہدایت دی ہے کہ وزراء اور اراکین اسمبلی آئندہ 4 دن اپنے حلقوں میں قیام کرتے ہوئے ووٹر لسٹ سے متعلق مسائل کا جائزہ لیں اور اہل ووٹروں کے نام حذف ہونے سے روکنے کے لیے ضروری اقدامات کریں۔ رنگاریڈی ضلع کے کرتال منڈل کے مضافاتی علاقے میں حیدرآباد سری سالم نیشنل ہائی وے پر جمعے کو ایک دلخراش سڑک حادثے میں 26 سالہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ متوفی کی شناخت 26 سالہ شیوا یادو کے طور پر ہوئی ہے جو ناگر کنور ضلع کے کلوا کرتی منڈل کے ٹانڈرا گاؤں کا رہنے والا تھا۔ پولیس کے مطابق ہائی وے پر 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں شیوا سڑک پر گر گیا۔ اسی دوران پیچھے سے آنے والی ایک کار نے شیوا کو کچل دیا اور کچھ دور تک گھسیٹتی ہوئی لے گئی جس کے باعث وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملنے پر کرتال پولیس موقع پر پہنچی اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس دوسرے موٹر سائیکل سوار اور کار ڈرائیور کی شناخت کر کے انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تمل ناڈو کے ضلع ویلور کے شہر گڑیاتھم میں جمعرات کی رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون ہیڈ کانسٹیبل تامرائی سیلوی کا اس کے شوہر نے سرعام قتل کر دیا۔ تامرائی سیلوی ڈیوٹی ختم کر کے بائک پر اپنے گھر جا رہی تھی کہ ان کے شوہر اروند نے خنجر سے حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حملے کے فوراً بعد اروند وہاں سے فرار ہو گیا۔ قاتلانہ حملے کے دوران دونوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے میں اروند کے سینے پر بھی کچھ زخم آئے جس کے بعد وہ بھی اسپتال پہنچا۔ اروند پیشے سے آٹو ڈرائیور ہے اور پتہ چلا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کچھ عرصے سے اختلافات چل رہے تھے۔ فی الوقت پولیس اسپتال میں ہی اروند سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ اس جوڑے کو 2 بچے بتائے گئے ہیں۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد میں گانجے کی غیر قانونی فروخت کے خلاف ایگل فورس پولیس نے سخت کارروائی کی ہے۔ واٹس ایپ گروپ کے ذریعے خاموشی سے گانجا سپلائی کرنے والے بین ریاستی گروہ کا پولیس نے پردہ فاش کیا۔ اس آپریشن سے متعلق تفصیلات ایگل فورس کے ڈی ایس پی نرسنگ راؤ نے میڈیا کو بتائی۔ بیگم پیٹ اولڈ ایئرپورٹ کے قریب ایک مشتبہ شخص کی گرفتاری سے اس کیس کے اصل حقائق کا پتہ چلا۔ اس کے پاس سے 50 گرام گانجا ضبط کر کے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو کرن، درگا پرساد اور کملاکر کے نام سامنے آئے۔ اس پر چوکس ہو کر نارکوٹکس ٹیموں نے بالانگر کی راجیو کالونی میں ملزمین کے ٹھکانے پر 40 پولیس ملازمین کے ساتھ دھاوا کیا۔ تلاشی کی اس کارروائی کے دوران ملزمین نے گرفتاری سے بچنے پولیس پر کتے چھوڑ دیے۔ اسی دوران ملزم کرن نے پولیس پر اسکرو ڈرائیور سے حملے کی کوشش کی اور پولیس سے بچنے کے لیے 4تھی منزل سے کود کر خودکشی کا ڈرامہ کیا۔ اس فلمی انداز کے آپریشن میں پولیس نے کرن کے ساتھ درگا پرساد، کملاکر اور کرن کی بیوی کو بھی حراست میں لے لیا۔ اڑیشہ سے شہر میں گانجا سپلائی کرنے والے 5 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ملزمین کے پاس سے بھاری رقم 14 کلو گرام گانجا، ایک ایئر گن، کار، بائک اور موبائل فون ضبط کر لیے گئے۔ جامعہ نظامیہ کی موقوفہ اراضی کے معاملے میں دائر کردہ ریٹ درخواست میں حکومت کی جانب سے پیش ہوئے ایڈوکیٹ جنرل سدرشن ریڈی نے عدالت میں درخواست گزار کے استحقاق کو چیلنج کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مذکورہ جائیداد جامعہ نظامیہ کے تحت موقوفہ جائیداد ہے اور اس معاملے میں عدالت کو سوائے وقف بورڈ یا جامعہ نظامیہ کے کسی اور کی درخواست کی سماعت نہیں کرنی چاہیے۔ ایڈوکیٹ جنرل کے زبانی اعتراف اور وقف بورڈ کے جواب کے متعلق توجہ دہانی کے ساتھ ہی وقف بورڈ کے اسٹینڈنگ کونسل سید نجم الحسن باقری ایڈوکیٹ نے عدالت سے وقت طلب کرتے ہوئے جوابی حلف نامہ داخل کرنے کی اجازت طلب کی ہے اور کہا کہ وہ جلد ہی تلنگانہ وقف بورڈ سے جوابی حلف نامہ حاصل کرتے ہوئے عدالت میں داخل کریں گے۔ جناب سید شاہ اسماعیل قادری نے جامعہ نظامیہ کی اراضی کے تحفظ اور اس جائیداد کے حراج کے سلسلے میں جاری تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن کے ذریعے حراج کو روکنے کے لیے داخل درخواست میں حراج کو غیر قانونی اور جبری قرار دیتے ہوئے اسے فوری منسوخ کرنے کی خواہش کی۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔